الکاٹراز یہ امریکہ کے سین فرانسسکو کیلیفورنیا کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس جزیرے کو 19ویں صدی کے شروعات میں ایک لائٹ ہاؤس، ایک فوجی قلعہ اور ایک فوجی جیل کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ 1934 میں جزیرے کو ایک وفاقی جیل الکاٹراز فیڈرل پریزن میں تبدیل کر دیا گیا۔ الکاٹراز کی بلند فصیلیں، ہر وقت الرٹ رہنے والے گارڈ، تیز دھاروں والے پتھر اور جما دینے والا ٹھنڈا پانی کی وجہ سے فرار ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ جیل امریکی تاریخ کی سب سے زیادہ بدنام جیل تھی، جسے 1963 میں بند کر دیا گیا تھا۔ الکاٹراز کے قیدیوں میں سب سے خطرناک مجرم ہوا کرتے تھے، جیسے آل کیپون اور جارج مشنگن کیلی جیسے خطرناک دشمن، اور فرار ہونے کے ماہر اور کبھی کبھار عجیب و غریب آدمی جیسے دی برڈ مین آف الکاٹراز اس میں شامل تھے۔ دنیا کی سب سے محفوظ جیل تصور کیے جانے والی، جس سے بھاگنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، اس جیل سے 1934 سے لے کر 1963 تک جیل بند ہونے تک 36 لوگوں نے 14 الگ الگ واقعے میں فرار ہونے کی کوششیں کی۔ تقریباً سبھی پکڑے گئے یا کوشش میں بچ نہیں پائے تھے۔ ان میں 3 قیدی ایسے ہیں جو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم وہ کہاں ہیں اس کی کوئی خبر آج تک نہیں چل پائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہیں کی کہانی بیان کریں گے۔ جون 1962 میں قیدی کلیرنس اینگلن، ان کا بھائی جان اینگلن اور فرینک موریس الکاٹراز فیڈرل جیل سے بھاگ نکلے تھے۔ فرینک موریس جنوری 1960 میں بینک ڈکیتی، چوری اور دیگر جرائم میں سزا پانے اور مختلف جیلوں سے فرار ہونے کی بار بار کوششوں کے بعد الکاٹراز میں پہنچا۔ اس سال کے آخر میں جان اینگلن کے نام سے ایک مجرم کو الکاٹراز بھیجا گیا۔ اس کے بعد 1961 کے اوائل میں اس کا بھائی کلیرنس اینگل بھی آیا۔ ایک چوتھا قیدی بھی ان کے ساتھ شامل تھا، ایلن ویسٹ، اپنی فرار کی کوشش میں ناکام رہا اور جزیرے پر ہی رہ گیا۔ یہ چاروں قیدی فلوریڈا اور جارجیا کی پچھلی قید سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دسمبر 1961 میں جب انہیں اپنے الگ الگ سیل میں ڈالا گیا، جو چاروں سیل آپس میں ملے ہوئے تھے، تو انہوں نے موریس کی قیادت میں فرار ہونے کا منصوبہ بنانا شروع کیا۔ انہوں نے پھر اپنا سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، ردی آرا بلیڈ، میسال سے اسٹیل کے چمچے اور ویکیوم کلینر کی موٹر سے بنی ہوئی ایک الیکٹرک ڈرل۔ انہی اوزاروں کی مدد سے انہوں نے پھر 6 مہینوں کے دوران اپنے اپنے سنک کے نیچے وینٹیلیشن نالیوں کو چوڑا کیا۔ انہوں نے اپنا کام پینٹ شدہ گتے کے ساتھ چھپایا۔ شور کو چھپانے کے لیے وہ اپنا کام اس دن کیا کرتے تھے جس دن موسیقی کا ٹائم مقرر ہوا کرتا تھا۔ جب سوراخ اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ آسانی سے گزر سکتے تھے، تو انہوں نے پرلے حصے کی سیل وال کو اوپن کیا۔ یہ سوراخ کوریڈور میں کھلتے تھے۔ وہ کوریڈور ایک غیر محفوظ یوٹیلٹی کوریڈور تھا۔ وہ اس کوریڈور سے نیچے اتر کر اپنے سیلوں کی چھت پہ چڑھ گئے، جہاں انہوں نے ایک خفیہ ورکشاپ قائم کی۔ ورکشاپ چوری کیے گئے سامان کو چھپانے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے 50 سے زائد رین کوٹ چرائے تھے۔ ان رین کوٹس کو اس طرح جوڑا کہ وہ 6 بائی 14 فٹ ربڑ کے بیڑی میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے یہ کام بڑا احتیاط سے کیا تھا اور جوڑنے کے لیے گرم بھاپ کے پائپوں کا استعمال کیا تھا۔ لکڑی کے پیڈل بھی بنائے تھے اور ایک موسیقی کے انسٹرومنٹ کو ایسا انسٹرومنٹ بنایا جس سے بیڑا چلایا جا سکتا تھا۔ ان کو یہ خیال شاید جیل میں ملنے والی میگزینوں سے آیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا
کہ عارضی طرح سے زندگی کس طرح بچائی جا سکتی ہے۔ اب وہ جیل سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہے تھے۔ جیل کی چھت 30 فٹ اونچی تھی، لیکن پائپوں کا نیٹ ورک کچھ اس طرح سے تھا کہ اوپر چڑھ سکتے تھے۔ پھر وہ پائپوں کا استعمال کر کے اوپر چڑھے اور وینٹیلیٹر کو کھولا۔ انہوں نے صابن سے جعلی بولٹ بنا کر اسے عارضی طور پر اپنی جگہ پر رکھا۔ وہ رات کو بھاگ نکلے تھے اور رات کے گارڈوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے اپنے ہی شکل کے ڈمی سر بنائے تھے۔ انہوں نے اپنے سیل سے باہر کام کرتے ہوئے اپنی غیر موجودگی کو چھپانے کے لیے اور فرار ہونے کے بعد صابن، ٹوتھ پیسٹ، کنکریٹ کے دھول اور ٹوائلٹ پیپر کے ساتھ بنے ہوئے ڈمی سروں کا مجسمہ تیار کیا۔ اس میں گوشت کی رنگت کی تھی اور حقیقی انسانی بال لگائے تھے۔ بظاہر وہ بالکل ان جیسے ہی لگتے تھے۔ ان ڈمی سروں کو اپنے بستروں میں اس طرح سے لگائے تھے جیسے وہ حقیقی سو رہے ہوں۔ 11 جون کی شام وہ نکلنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ وہ تینوں اپنے سیل سے نکلے، کوریڈور میں داخل ہوئے، اپنا سامان اکٹھا کیا اور وینٹیلیٹر کے ذریعے اوپر سے باہر نکل گئے اور جیل کی چھت پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد وہ سیل ہاؤس کے بالکل قریب بیکری کے دھوئیں کی چمنی سے نیچے اترے تھے، باڑ کے اوپر چڑھ گئے اور جزیرے کے شمال مشرقی کنارے پر جا کر اپنا بیڑا چلایا تھا۔ وہ جیل سے تو فرار ہو گئے، لیکن وہ کہاں گئے اس کا کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکا۔ شاید وہ زندہ نہ بچ سکے ہوں، یا پھر وہ آج بھی زندہ ہوں۔